سقائے سکینہ عباس عباس نعمت وہ نعمت ولایت، پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں، تو سب سے بڑی نعمت نعمت ولایت ہے، وہ سب سے آخر میں ملی، جیسے ہی وہ نعمت مل گئی تو فوراً اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کیا۔ یہ کس دن اللہ نے کہا الیوم، اس دن جا کے دیکھیے نظام کیا، مجھے آج آپ کو سمجھانا ہے اگر پہنچ جائے بات میں۔ کہنا ہے کہ یہ پورا نظام دین کا ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سرور کائنات نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہاں پہ آئے، اس جملے کو خاص طور سے سنیے گا، سب کے سب سنیے گا، کہ کہاں غدیر میں آئے، کہ جو آگے جا چکے ہیں ان سے کہو واپس آئے، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو کہ غدیر میں آئے۔ توجہ ہو، غدیر جنکشن ہے، راستوں کا بھی جنکشن ہے، عقیدوں کا بھی جنکشن ہے، نہیں توجہ، جنکشن جسے چوراہا کہا جاتا ہے، جہاں سے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے جنکشن۔ جنکشن تو آپ کی زبان میں نے کوشش کی ہے سمجھا دوں، سنیں گے؟ چوراہا تو سمجھتے ہیں، جنکشن تو سمجھتے ہیں، جنکشن جہاں سے کئی راستے جا رہے ہوں۔ عقیدوں کا جنکشن غدیر ہے، عقید اس وقت بھی تھا آج بھی ہے، مجمع کی توجہ ہو، جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ عزیزان گرامی، غدیر اس زمانے میں راستوں کا بھی جنکشن تھا، عقیدوں کا بھی جنکشن تھا۔ ایک سوال پڑھ کے تھوڑا سا آگے زحمت کر کے تشریف لائیں۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ ان جملوں کو کوئی ضائع نہ ہونے دے، اور خاص طور سے سنیے گا، میرے سارے کے سارے آپ برادران سے خاص توجہ کی درخواست ہے کہ اس جملے کو بالکل سب غور سے سنیں گے، کوئی اپنے اپنے عقیدے کی بات نہ کرے، آج غدیر کی بات کیجئے۔ میرا یہ عقیدہ، میرا وہ عقیدہ، اس کا وہ عقیدہ، آج میں تو آپ نہیں ہے، آج سب کچھ غدیر ہے۔ میں جو پیش کر رہا ہوں آج، میں اور آپ کی بات نہ کیجئے گا، سب غدیر کی بات کیجئے گا۔ غدیر پیش کر رہا ہوں، ولایت کا مرکز، غدیر جنکشن ہے، چوراہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا جو جہاں جا رہا تھا غدیر سے جا رہا تھا، جو یمن جا رہا تھا غدیر سے، جو مدینے جا رہا تھا غدیر سے، جو عراق جا رہا تھا غدیر سے، جو ایران جا رہا تھا غدیر سے، جو شام جا رہا تھا غدیر سے، جس نے جہاں جانا تھا غدیر سے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو آگے آ، جو آگے نکل گئے ان سے کہو واپس آئے۔ غدیر پہ جمع ہونا ضروری ہے، سب کا غدیر پہ، توجہ، سب کا غدیر پہ جمع ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر اعلان کریں گے سب کا غدیر پہ جمع ہونا ضروری ہے، اس زمانے میں بھی ضروری تھا، آج بھی ضروری ہے۔ دوبارہ دوبارہ سب کے سب سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ تو پیغمبر اس زمانے میں کہہ رہے تھے جو آگے چلے گئے کہو واپس آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو آگے آئیں۔ اس زمانے میں بھی کہا جو غدیر سے آگے چلے گئے کہو غدیر پہ واپس آئیں، جو غدیر سے پیچھے رہ گئے کہو غدیر پہ واپس آئیں۔ دوبارہ سارے مجمع کی توجہ، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جو آگے نکل گئے کہو واپس آئیں غدیر پہ، جو پیچھے رہ گئے کہو آگے آئیں غدیر پہ۔ اس زمانے میں بھی کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے، کچھ پیچھے، اور کچھ آج بھی غدیر سے آگے نکل گئے، کچھ غدیر سے۔ بھئی میرا آدھے سے زیادہ مجمع پہنچ چکا ہے، کچھ افراد کو ابھی بھی مجھے پہنچانا ضروری ہے۔ کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے، کہا واپس آؤ، کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے تھے، کہا غدیر پہ آؤ، جو آگے نکل، کچھ کہنے لگے علی اللہ کا واپس آؤ، کچھ کہہ رہے تھے ہمارے جیسا بندہ کا آ گیا، تو کہہ رہے تھے علی اللہ کا واپس آؤ، جو کہہ رہے علی ہم جیسا بندہ کا آ گیا، نہ علی اللہ نہ علی تم جیسا بندہ، علی مولا۔ میرے ساتھ تو عقیدوں کے جنکشن کا نام غدیر، ہر توجہ رہے گی
نہیں لگ آج بھی عقیدوں کے جنکشن کا نام غدیر ہے. سرور کائنات نے کہا سب کے سب غدیر میں جمع ہو جائیں. بہت سے افراد چلے گئے تھے. اب کیسے جمع کیا جائے؟ صبح کا وقت ہے. اس زمانے میں مائکرو فون نہیں تھے, لاؤڈ سپیکر نہیں تھے. کیسے جمع کیا جائے گا؟ حبیب خدا کے ایک صحابی تھے اعلى و بہت بلند آواز سی ان کی, جیسے آپ کو اس وقت میری محسوس ہو رہی ہے. تو بہت بلند آواز سی. میں نے بہت اس پہ تحقیق کی ہے کہ بہت سے ایسے پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے, شاہ ہوتے تھے کہ بھی ان کے پاس نظام نہیں تھا آواز پہنچانے کا. تو ایک آدمی الفاظ دہراتا تھا, یہ بولتے رہتے تھے, وہ دہراتا تھا. کسی کی آواز بلند ہوتی, توجہ ہے. تو حبیب خدا کے ایک صحابی ہیں, کہا جو کہتا جاؤں دہراتے رہنا. ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے وہ صحابی, جو پیغمبر کہتے وہ دہراتے تھے. کہ مجمع کو جمع کرنا. کہا یا رسول اللہ مجمع کو کیسے جمع کروں؟ کہا اذان دو. جناب ابو ذر نے غدیر میں اذان دی. جب مجمع آگے جا چکا تھا, کبھی فجر تو پڑھ کے چلے ہیں, ظہر کا وقت نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے جمع کرنے کے لیے بھی ایک مرتبہ اذان دی جاتی ہے. سب کے سب غدیر میں جمع ہونے لگے. پیغمبر اسلام نے کہا میرے لیے ممبر بنا. سنیں گے؟ میں پورا نقشہ کھینچنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت. حبیب خدا نے کہا میرے لیے ممبر بناؤ. میں آج چاہتا ہوں کہ دیکھا جاؤں. پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی ہے بات؟ کہ آج چاہتا ہوں دیکھا جاؤں. ہمیشہ کہتے تھے سنا جاؤں کافی ہے. آج سننا کافی نہیں, دیکھنا ضروری ہے. آج دکھانا ضروری ہے. تو کہا یا رسول خدا کیسے ممبر بنا ہے؟ کہ پالانوں کا, اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا گیا. اب ایسا نہیں, یہاں اس وقت 200 250 300 زیادہ تو افراد نہیں ہوں گے. بھائی جانا تھا 400 500 کی توجہ ہے. اب یہ ایک پائیدان ہے, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, آپ کو نظر آ رہا ہوں. اگر یہی مجمع 1000 1500 کا ہو جائے تو ممبر کو اور زیادہ بلند کرنا پڑے گا. اور اگر یہی مجمع 10,000 کا ہو جائے, پہنچ رہے ہیں, تو ممبر کو اور زیادہ بلند. اور اگر 1 لاکھ کا مجمع ہو تو ممبر اور زیادہ بلند کیا جائے. اور اگر 1,24,000 کا مجمع ہو, اچھا, اور اوپر سے ذکر بھی کسی علی کا ہو, پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, ذکر بھی کسی علی کا ہو, کوئی بہت سی بلند ہو جس کا ذکر بھی ہو بلند, نام بھی بلند, اس کا نور بھی بلند, تو اب ان کی ولایت کا اعلان ہونا. پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا پالانوں کا ممبر بنا. رفتار میری کم نہیں ہوگی. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ پالانوں کا ممبر بنوایا, بہت بلند ممبر. اور ایک مرتبہ جیسے ہی ممبر پہ گئے تو صحابہ کا مجمع 4 افراد سے پیغمبر نے بات کی تھی, جن سے کہا کہ یہاں پہ ممبر بنایا جائے. 4 کے نام بتا رہا ہوں. کن 4 صحابہ سے کہا؟ سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار رضی اللہ عنہم. اب سمجھ میں آئے پیغمبر کے 4 یار. بہت پیارے انداز سے سنا. یہ 4 یار تو سمجھ میں آ گئے. اب حبیب خدا نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ اہتمام کرو, اور یہاں پہ علی کی ولایت کا اعلان ہونا. اہتمام شروع ہوا. حبیب خدا نے ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے اور بہت بلندی پہ بیٹھے. ایک مرتبہ آواز سے کہ پوچھا علی کہاں؟ تو کہا آپ کے قریب میں. میں مجمع کی توجہ میں جملہ پہلے کہہ چکا ہوں, لیکن آپ حضرات میں بہت سے افراد نہیں تھے. یہ جملہ مختلف انداز سے کہا. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ بایاں بازو زمین کی طرف بڑھایا, جناب امیر نے دایاں ہاتھ دیا, پیغمبر نے ہاتھ سے اٹھا کے بوڑھے پیغمبر اسلام نے جوان علی شیر خدا کو ہاتھوں سے اٹھا کے ممبر پہ ساتھ بٹھایا. میری نگاہوں میں احد کا میدان آنے لگا کہ جہاں جناب امیر نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا یہ محمد رسول اللہ, تو آج رسول خدا نے کہا میں بھی علی کا ایسے ہی تعارف کرواؤں. تو ساتھ بٹھایا. اب جیسے ہی ساتھ بٹھایا, پیغمبر اسلام ممبر پہ جب بھی آتے تنہا ہوا کرتے. آج پہلی مرتبہ 2 افراد بیٹھے. سید العلماء نے پوری بحث کی ہے کہ غدیر میں 2 افراد. اب مجمع سن کم رہا تھا, دیکھ زیادہ رہا تھا, اور پیغمبر کو کم دیکھ رہے تھے. ساتھ میں جو بیٹھے ان کی زیارت زیادہ ہو رہی. اگر توجہ ہو, دیکھ رہے ہیں بار بار کے ساتھ میں کون, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ آج کچھ ہونے والا ہے. جو مانتے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے, جو منکر تھے سب سمجھ رہے ہیں کہ آج کچھ ہونے والا ہے. جناب امیر ساتھ میں بیٹھے ہیں. پیغمبر نے طولانی ترین خطبہ دیا. میں گن رہا تھا خطبہ غدیر کے جو خط ہیں تو 300 خط میں نے گنے.
لائنیں جو اس خطبے کی ہیں 300 میں نے گنے کہ پیغمبر کا بہت طولانی، جب پیغمبر کے بعض خطبے اتنے بھی مختصر ہیں کہ 5 منٹ میں پیغمبر کا خطبہ ادا ہو جائے، اتنا طولانی خطبہ، سب نے سر منڈا رکھے ہیں، جو ہو حج سے آئے ہیں سب نے سر منڈا رکھے، دن کی گرمی ہے، مکے کی گرمی، اب سب کے سب بیٹھے کا خطبہ طولانی ہوتا کیا سب نے چادریں کھینچنا شروع کی سروں پہ، توجہ، کچھ لوگوں نے سروں پہ چادریں کھینچی، کچھ لوگوں کو ویسی برقعوں کی عادت تھی، بہت رہی ہے، اب حبیب خدا کے سامنے دائیں طرف بائیں طرف مرد تھے، پشت پہ خواتین تھی، مستورات پشت پہ بیٹھی ہیں، ایک مرتبہ حبیب خدا نے سب کو بلایا بٹھایا، اور ایک مرتبہ جب طولانی ترین خطبہ دیا ایک سوال کیا، الستو اولی بکم من انفسکم، یہ توجہ رہے گی، کیا میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، جب سب سے میں تمہارے پہ حکومت نہیں رکھتا، حاکم نہیں ہوں، یہ مولا کس معنی میں ہے؟ پہلے پیغمبر نے معنی بتایا بعد میں استعمال کیا، تو کہا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ بھائی تم میں سے اگر کوئی خود سے چھلانگ لگا کے مر جائے پہاڑ سے تو مر گیا، خودکشی کہلائے گی، گناہ کہلائے گا، لیکن اگر میں حکم دوں تو وہ مرنے والا شہید کہلائے گا، یہ مثال پیغمبر نے نہیں دی، مثال میری ہے، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، کیا سوال کیا، کیونکہ قرآن میں آئے گئے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، قرآن میں آئے تھی نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پہ ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار پیغمبر کا، یہ پیغمبر نے سوال کیا کہ ایسا نہیں ہے، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ سے، کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، یس نے کہا آف کورس، سب نے کہا بے شک، مجھے نہیں معلوم کتنا رمضان ہے میرے پاس، میں ہاں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، کہا کہ پھر یاد رکھو، سب کے سب مجمع سے مخاطب ہو کے پیغمبر نے کہا یاد رکھو ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین، خدا میرا مولا میں مومنوں کا مولا ہوں، فمن کنت مولا فہذا، سرور کائنات نے سارے کے سارے مجمع کے سامنے سید العلماء فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے جناب امیر کو اٹھایا، 3 مرتبہ جملہ دہرایا، فمن کنت مولا فہذا، پہلے دائیں طرف دکھایا، پھر سامنے کے مجمع کو، پھر بائیں طرف، 3 مرتبہ جملہ دہرایا۔ میں یہ رومال اپنے سامنے اگر اس طرح سے رکھوں تو جتنا یہ رومال ہے نا میں اتنا چھپ جاؤں گا، لیکن پھر بھی آپ پہچانیں گے اس کی پشت پہ کون ہے، سب کو پتا ہوگا بس سید علی رضا رضوی، توجہ ہو، لیکن اگر میں کسی بچے کو اپنے سامنے رکھ لوں تو اتنا جتنا وہ بچہ ہے میں چھپ جاؤں گا، لیکن پھر بھی آپ مجھے دیکھ پائیں گے، لیکن اگر میرے ہی قد کا کوئی آدمی میرے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا، توجہ، سرور کائنات نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے مجمع کو دکھایا، من کنت مولا فہذا، فہذا علی مولا، پیغمبر اسلام پوری طرح سے جناب امیر کی پشت پہ چھپ گئے، تو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں دیکھو محمد رسول اللہ رہے گا، لیکن اب آگے علی ولی اللہ، سرور کائنات کہہ رہے کہ ایک نور پردے میں جا رہا ہے، دوسرا نور سامنے آ رہا ہے، وہ جو پردے میں نور جا رہا ہے وہ بھی باقی ہے، اور یہ سامنے آ کے بتا رہا ہے کہ یہ نور اب آئے گا، اور حکومت و ولایت جن کے لیے، توجہ ہے، ولایت جن کے لیے ہے، اب جو سرور کائنات کی ولایت ہے وہ ان کے لیے، پیغمبر نے تعارف کروا دیا۔ اب ایک مرتبہ سارے مجمع کے اندر جو سب سے آگے کھڑے تھے انہوں نے فوراً آواز دی، بخشن بخشن لگائی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، آج آپ میرے اور ہر مرد و عورت مومن کے
مولا بن گئے. توجہ ہو, آج آپ سب کے مولا بن گئے. وہ افراد جو کہتے ہیں نا ہمیں مولا کے معنی نہیں پتا, تو اس سے پوچھ رہے جس نے پہلے مخزن کہا تھا. اس نے سب سے پہلے مخزن کہا تو کس معنی میں کہا؟ آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے آپ مولا بن گئے. پیغمبر علیہ السلام نے جیسے ہی سنا تو جیسے ہی اس نے کہا, اب یہاں پہ روک ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. ایزان گرامی اس نے یعنی جس نے کہا جس نے بھی کہا اس نے یہ کہا کہ بھئی اے ابو طالب کے بیٹے, جملہ میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہا اے علی, کہا اے ابو طالب کے بیٹے. جب انسان کسی کی عظمت کا اقرار کرتا ہے تو باپ کی طرف نسبت ہے. مرتبہ کہا یہ اپنا اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو, آج آپ ہمارے بھی مولا, سب کے مولا بن گئے. اور فوراً کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ میں نے کوشش کی ویسے کہوں جیسے اس نے کہا ہو, لیکن کہہ نہیں پایا. توجہ ہو مجھے کی تو کہا کہ یا رسول خدا آپ نے اعلان کر دیا اب ہم جائیں. پیغمبر نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے جب تک سب بیعت نہ کر لیں. میری اس پہ بڑی تحقیق ہے, میں نے بڑی محنت کی, کوشش کی ہے جملوں کو کسی کو بھی ضائع نہ ہونے دیں. ایک جملہ پہنچا رہا ہوں. تو سرور کائنات نے کہا جب تک سب بیعت نہ کر لیں کسی کو جانے کی اجازت نہیں. جب تک تو ایک نے کہا یا رسول اللہ اتنا مجمع جب تک بیعت کرے گا کئی دن گزر جائیں. کہ مجھے پرواہ نہیں, کہ سب بیعت کریں. کہ یا رسول اللہ پھر اتنے افراد کو اگر آپ روکیں گے تو کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوگا, ان کے طعام و قیام کا, یہاں پہ کھانے پینے کا انتظام. کہ ٹھیک ہے میری اونٹنی کو ناقہ کو نہر کر دو. نہیں پہنچا سکا. میری اونٹنی کو نہر کر دو. کہ یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے بڑے مجمع کے لیے کافی نہیں ہوگی. کہ تم نے نہیں دیکھا میرے چچا ابو طالب نے دعوت ذوالعشیرہ میں جملہ مکمل ہونے سے پہلے پہنچ گیا. تو کہا میری اونٹنی کافی ہے, میری اونٹنی ہے, اس کو نہر کر دیا جائے سارا بندہ. کہا یا رسول اللہ پانی کم ہے. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں سے کہو کنواں کھودے. کچھ لوگ اسی میں مصروف رہیں, سازشوں سے باز آئیں. تو کہا کہ کنواں کھودو. اب میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. کچھ لوگوں نے آگے کہا یا رسول اللہ پانی کھارا ہے, پینے لائق نہیں ہے. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا ہوگا کنویں کو لاؤ. آپ نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا اور ایک مرتبہ پانی میٹھا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ یہی پانی ابھی تک تو کھارا تھا, میٹھا ہو گیا. جس حبیب خدا کے لعاب دہن میں ایسا اثر ہو, اب سوچئے ان کے خون میں کیسا اثر ہو. ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا کہ بھئی بیعت شروع ہوگی. کہا بیعت کہاں سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر سے. بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. میری ازواج سب سے پہلے. یہ آپ کو سمجھ میں آیا نا کہ کہاں سے لیڈیز فرسٹ شروع ہوا. بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. خیمہ نصب کیا گیا, مستورات پہلے بیعت کریں گی. تو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی نے اپنی کتاب امام شناسی کے اندر بڑی مفصل بحث کی غدیر سے متعلق. بہت بڑے ہمارے عالم گزرے, 50-60 جلدیں لکھی ہیں انہوں نے ہمارے پورے اصول دین کے اوپر, اور خود موضوع امامت میں 12 یا 18 جلدیں لکھی ہیں. توجہ رہے گی, بہت محنت کی ہے, کوئی غدیر پہ پوری بحث کی ہے. اور وہاں پہ اس مقام پہ فرماتی ہیں کہ کیسے بیعت کی. کہ ساری خواتین ایک ظرف آپ زمین پہ رکھا گیا, پانی کے لیے ایک یوٹینسل رکھا گیا. وہاں خواتین آ کے بیٹھتی تھی, یہاں مولا بیٹھتے تھے. مولا نے یہاں پہ پانی میں ہاتھ رکھے, وہاں سے وہ آتی ہیں ہاتھ رکھتی ہیں کہتی ہیں السلام علیکم یا امیر المؤمنین. یہ سب کے سب بیعت کر رہے ہیں. توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ کیسا بیعت کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں دیکھو کچھ میرے تم پہ حق ہے, کچھ تمہارے مجھ پہ حق ہے. گھبرا کے سنا حضرات, میرا حق کیا ہے؟ پہلے مولا کے حق سن لیجیے. مولا فرماتے ہیں میرا پہلا حق یہ ہے میری معرفت حاصل کرو. دوسرا حق یہ ہے کہ میری اطاعت کرو. میرا تیسرا حق یہ ہے کہ میری بیعت نہ توڑو. جب بیعت کر لو تو بیعت نہ توڑو. مولا فرماتے ہیں پھر اگر تم یہ تینوں کام کرو گے پھر تمہارے بھی میرے پہ حق ہے. تمہارا پہلا حق یہ ہے کہ میں تمہاری ہدایت کروں. دوسرا حق یہ ہے جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو مدد کرو. تیسرا حق یہ ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں. بہت بڑا جملہ ہے. بس بھائی 5 سے
10 منٹ کی زحمت اور دوں گا، اس کے بعد پھر مصائب پہ آ جاؤں گا۔ جناب سرور کائنات نے اس انداز سے ایک مرتبہ جناب امیر کی بیعت کے متعلق کہا۔ اب یہ تمام کے تمام بیٹھے بیعت کے لیے، اب جناب امیر نے کہا کیا ہے بیعت؟ مبایعہ، دو طرفہ شے کا نام ہے۔ میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، بس میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک ہے مباحثہ، بحث مباحثہ، یہ ہوتا ہے ڈسکشن دو طرفہ، نہیں پہنچا سکا۔ بحث مباحثہ دو طرفہ ہے، دو اگر افراد بحث نہ رہے ہو تو بحث نہیں ہو سکتی۔ خطاب ہو سکتا ہے، تقریر ہو سکتی ہے، بحث نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو بیعت ہے نا یہ مبایعہ ہے، دو طرفہ ہے، ایک بیعت کرنے والا ہے، دوسرا بیعت لینے والا۔ توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو۔ تو اب جو بیعت کرنے والے ہیں وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بیعت نہیں توڑیں گے، اطاعت کریں گے، آپ کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ اور بیعت کرنے والا یہ کہہ رہا، بیعت لینے والا یہ کہہ رہا اگر تم بیعت پہ باقی رہے تو میں شفاعت کروں گا، لیکن اگر تم جنگ میں میرے خلاف آئے، اگر میرے خلاف سازش کی تو یاد رکھو میں رکھتا ہوں، حق رکھتا ہوں، شفاعت نہ کروں۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے اپنے گھر سے بیعت کو کیوں شروع کیا؟ جناب حبیب خدا نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا۔ جناب امیر کی بیعت ہوئی، 3 دن تک بیعت ہوتی رہی، 3 دن تک بیعت ہوتی رہی۔ سنیں گے مہمانوں نے گرامی بے بخش اب میں پھر بھی کیونکہ ان کے لیے بہت زیادہ ہو رہا ہوگا جس طرح سے میں آج پڑھ رہا ہوں، تو جو نہ سمجھ رہا ہوں اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے کہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ہماری مجالس کی کیفیت ایسی ہے پوری دنیا کے اندر اس کو پسند کیا جاتا ہے، اور ہمارا سلام ہے ہمارے علماء کے لیے، مہمانوں کے لیے کہ وہ میں نے کہہ بھی دیا تھا لیکن کہتے ہیں نہیں پوری مجلس سن کے جائیں گے۔ تو ان سب کی اور اپنی حفاظت کے لیے تمام کے تمام مومنین شیعہ نے حیدر کرار ان علماء کی حفاظت کے لیے بابا بلند صلوات۔ سنیں گے موضوع؟ بھائی میں تکمیل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے سب کی سب مستورات سے بیعت کی، خواتین نے بیعت کی اور یہی کہتی رہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت پہ باقی رہیں گے۔ اب مردوں کی باری آئی۔ جناب امیر علیہ السلام آئے، ایک خیمہ نصب کیا، جناب سلمان ابو ذر نے سب نے کہ بھئی اتنے لوگوں سے بیعت لینی ہے، کیسے بیعت لی جائے گی؟ تو کہا کہ سب کے سب دھوپ میں کھڑے رہیں، جناب امیر دھوپ میں نہ رہیں، چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اب جناب امیر آئے اور آنے کے بعد بیعت لینے لگے، لوگ آتے رہے، بیعت کرتے تھے اور جا رہے تھے۔ آپ کے ذہنوں میں ایک اور یہاں پہ روک کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ نعمان ابن حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ، سأل سائل بعذاب واقع، سورہ ہے پورا، کہ مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا، کہا کہ پروردگارا اگر یہ تیری طرف سے ہے اعلان غدیر کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو پھر مجھ پہ عذاب بھیج، اور اگر ان کی طرف سے معاذ اللہ پیغمبر اسلام کی اپنی طرف سے ہے تو پھر ان پہ عذاب۔ اب مانگا تو کیا مانگا؟ عذاب، کہ اگر ان کی طرف سے ہے تو معاذ اللہ ان پہ ہو، اگر تیری طرف سے اعلان ہے تو مجھ پہ عذاب ہو۔ اب سب علماء نے لکھا ایک کنکری چلی، ایک کنکر جو ہے چلا آسمان سے، سر میں گرا، حارث بن نعمان فہری کے وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، وہیں پہ مر گیا۔ توجہ ہو، ایک کنکر سے مر گیا، اسی وقت ڈھیر ہو کے گر گیا۔ اب کوئی تعجب نہ کرے کہ کنکر سے انسان کیسے مر سکتا؟ سورہ فیل بھی موجود ہے کہ اللہ نے اصحاب فیل پہ بھی کنکریاں بھیجی تھی، سب کے سب ڈھیر ہو گئے تھے۔ میرا دل کہتا کہ ایک کنکری اصحاب فیل کی ہوا میں رہ گئی ہوگی۔ اللہ چاہتا یہ ہوگا جو کعبے کا دشمن ہو وہ بھی ایک چھوٹی سی کنکری سے مرے، اور جو مولود ہے کعبہ کا مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ کہ اللہ نے اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کنکری سے اسے فنا کر دیا کہ اس نے عذاب مانگا تھا، اللہ نے عذاب بھیج دیا اس کے لیے۔ کہا بھئی جو بھی ولایت کا ایسا دشمن ہوگا، جو کعبے کا دشمن ہو وہ بھی کنکری سے مرتا، جو مولود کعبہ کا دشمن ہو۔ ایک اور روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ افراد سے جو بہت زیادہ محظوظ ہوں گے، مجھے پورا یقین ہے بہت سے افراد بہت محظوظ ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ بعض اوقات بڑے بڑے دشمنوں کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مارتا،
नमरूद को एक मच्छर ने मार दिया, फिरौन को एक छोटी सी मौज ने मार दिया, अबू जहल को रसूल खुदा के सबसे छोटे सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो कद में बहुत छोटे थे उन्होंने कत्ल किया। तवज्जो, ये अल्लाह बड़े बड़े असहाबे जब फील आए तो हाथियों पे सवार थे, सबसे बड़ा जानवर, सबसे छोटा परिंदा अबाबील, छोटी छोटी कंकरियां लेके मर गए। क्यों? ताकि ये नाज ना कर सके, हमें अली ने मारा था। आप देख रहे हैं कि किस निजाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, पूरे निजाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो अज़ीज़ान गिरामी वहां पे बैच हो रही है मर्दों के दरमियान में, 3 दिन तक बैच जारी रही है। मैं बस खुलासा कर रहा हूं और ये भी इत्माम, 3 दिन तक बैच जारी रही। अचानक किसी ने गौर किया, मैंने उस दिन पे पेश किया था कि जनाब अमीर की हथेली जमीन की तरफ है, आसमान की तरफ नहीं है। उनमें से एक ने जाके कहा, तुमने गौर किया अली की हथेली आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ है। आप पैगंबर को शिकायत करेगा, बड़ी कहां से तू तलाश करके लाए? क्या जनाब सरवर कायनात के वक्त या रसूल अल्लाह, हमने खुद अपनी आंखों से देखा अली की हथेली बैत के दौरान जमीन की तरफ है, आसमान की तरफ नहीं। कहता मैंने अली की विलायत का ऐलान कर दिया, एतराज मुझ पे ना करो, सवाल करना तो अली से सवाल करो। पैगंबर भी अदब सिखा रहे हैं। उठे चले जनाब अली की तरफ, का या अली आपकी हथेली आसमान की तरफ नहीं है जमीन की तरफ है। क्या अभी तुमने सुना रसूल खुदा ने क्या फरमाया? इसका हाथ मेरा हाथ, इसका गोश्त मेरा गोश्त, इसका खून मेरा। क्या कुरान की आयत है, इन्नल लदीना युबायिऊनका युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम। कुरान की आयत है मेरे हबीब, जो आपकी बैत करते हैं वो आपकी बैत नहीं करते, वो अल्लाह की बैत करते हैं। अल्लाह का हाथ और हाथ के ऊपर है, नीचे नहीं। मैं बैत ले रहा हूं, मांग नहीं रहा। बैत मांगने वाले और बैत लेने वाले और। 3 दिन गुजर गए, सबने बैत की खुशी खुशी चले गए। जुमला नहीं पहुंचा सकता। 3 दिन बैत होती रही, सब खुशी खुशी चले गए। जाने की खुशी थी, बैत की खुशी नहीं थी। लेकिन 14 अफराद ऐसे थे जो वहां रो रहे थे। ये 14 कौन थे? उनमें से पहले उठे, आए जनाब अमीर के पास, कभी हाथों को चूम रहे हैं, कभी चेहरे को चूम रहे हैं और कहते हैं या अली, अब तक तो छुप के वार हो रहे थे, अब खुल के वार होंगे। आपको विलायत तुम्हारा, ये कौन है? ये है सलमान, हजरत सलमान फारसी। दूसरे जनाब अबू ज़र का, या अली अब तक लोग जबान से वार करते थे, अब तलवार के भी वार होंगे। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच